بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد. کل بات کر رہی تھی تلفیق کے متعلق سے تھی. تلفیق کے متعلق یہ چل رہی تھی کہ اگر ایک آدمی اس میں سے ایک ایسی چیز کے اوپر عمل کرتا ہے جس میں سے دونوں کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے، یعنی دونوں کے مذہبوں کے مطابق بات نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے اس میں یہ جو ہوگا، اگر دونوں کے نزدیک وہ چیز درست نہ رہے تو یہ تو مجمع علیہ ہو جائے گا. پھر ایسی تکلیف جو ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے تو یہ اسی کو انہوں نے کچھ صورتیں بتا رہے تھے آپ کے سامنے جو تھی. مثال کے طور پہ کیا تھا کہ جی ایک آدمی کا خون بہا اور اس نے کیا کر لیا، ٹھیک ہے نا، اس نے ایک عورت کو بھی ہاتھ لگایا تو خون تو اس کو جب بہا، حنفیہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ گیا. عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے شافعی کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا. اب جب وہ نماز پڑھے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کی نماز درست نہیں ہوگی دونوں کے مطابق، جو حنفیہ کے نزدیک خون کی وجہ سے اور جو شافعی کے نزدیک جو تھا وہ عورت کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، یہ اس میں سے جو تھا نا، اچھا اسی طرح ہی انہوں نے کہا کہ امام مالک کا جو مسئلہ آیا تھا کہ اگر ایک آدمی نے، اچھا پھر ایک اس طرح انہوں نے کہا کہ علامہ قاسم کی حاشیہ تھی، ٹھیک ہے نا، کہ اگر پچھلا والا اثر جو تھا وہ باقی تھا، ٹھیک ہے نا، اور عمل کی نصیحت، تو پھر یہ معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. پچھلا جیسے کہ شافعی کے نزدیک باز سر کا مسح اگر ایک آدمی کرتا ہے، مثال کے تو 3 بالوں کا مسح کر لیتا ہے، تو ان کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا وضو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح ہی جو ہے نا تقلید شاہ کی قیمت سے باز راس کے اندر جو ہے نا اگر تقلید کر لیتا ہے، اسی طرح ہی وہ مالکن فی طہارت القلب فی صلاۃ واحدہ، ٹھیک ہے نا. اب طہارت قلب کے اوپر سے باز سر کا مسح کیا، پھر کیا ہوا؟ پھر جو تھا یہ اس میں سے وہ مالک فی طہارت القلب فی صلاۃ واحدہ، ایسے کتا کیا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ تو اس میں سے کیا ہوا کہ جی یہ امام مالک کے قول کے اوپر جو ہے پھر اس میں سے، تو اگر دونوں کی کیا آ رہا ہے کہ ایک دونوں کو ملانے کی وجہ سے نماز اگر درست نہیں ہو رہی ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ تلفیق ہو جائے گی، یہ تلفیق ہو جائے گی اور یہ جائز نہیں رہے گی. اچھا جی، اس طرح کما لو افتا بین زوجته بطلاق مکرن ثم نکا اختها مکرہن فی بطلاق المکرہ. ٹھیک ہے کہ کوئی ایسی بات کی ہے کہ جس کی وجہ سے کیا ہو گئی ہے؟ بیوی کمالا افتا بین زوج بطلاق مکرہن، ٹھیک ہے نا، کہ جی بیوی کو جو ہے اس طلاق مکرہ اگر ہوئی تھی، کہتا ہے کہ جناب پھر اس نے کر لی، اس کی بہن سے نکاح کر لیا حنفی قسم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس کو مثلا کوئی حانث ہونے کے حوالے سے کوئی حنفی شافعی کے قول کے مطابق جو تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم حانث نہیں ہوئے، سنو، ٹھیک ہے، ثم افتى شافعی بعدم الجنس فیمتنع، پھر اس کو شافعی نے اگر کوئی فتویٰ دیا کہ جی حانث نہ ہونے بعدم الجنس فیمتنع یتح الاولی مقلدا للشافعی، اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جی اس کو رک جائے گا پہلی سے وتی کرنے سے، ٹھیک ہے، ثانی مقلد حنفی، اور دوسری سے تقلید حنفیہ کی تقلید کے حوالے سے جو تھا نا، اور وہ معمول علامات تقلید فی تلک الحادثہ بعین لا مثلها کما صرح بالامام صاحب، تو وہ یا یہ محمول ہوگا تقلید کے منع کے اعتبار سے فی تلک الحادثہ. ایک منٹ ٹھہریے گا، ایک منٹ.
تو یہ جو تھا اس میں سے بات ہی چل رہی تھی کہ ایسا عمل کرنا کہ جس میں سے کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ایسا عمل کرنا. تو یہ اب انہوں نے جو ہمیں یہ ساری وہ بات بتا رہے ہیں کہ جناب کہ جیسا کہ تقلید شافعی فیما سے بات سے راست ایسا معاملہ کرتا ہے کہ جناب امام شافعی کے کسی قول کے اندر جو ہے نا امام شافعی کی تقلید کرتا ہے سر کے مسے کے اندر، ٹھیک ہے نا، اور وہ مالک کی طہارت قلب اور امام مالک کی تقلید کرتا ہے کتے کے پاک ہونے کے اندر. اچھا جی، اور ایک ہی نماز میں کس طرح وہ آ رہا ہو، مثال اگر کوئی بھی صورت بن سکتی ہے کہ کتے کی پاک ہونے کے لیے، مثال کے طور پہ کتا جو تھا وہ ہم، اس نے اچھا مسح کیا تھا، اس نے سر کا صرف 3 بالوں کا مسح کیا، ٹھیک ہے نا، اور جو تھا وہ اب ظاہری بات ہے امام شافعی کے نزدیک درست ہے، امام مالک کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. کتا اس کے پاس سے گزر گیا، جتنا وہ تھا اس کے کپڑوں کو لگ گیا تو کہتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں، جو ہے نا یہ کیا تھا امام مالک کے نزدیک تو کتا پاک ہے نا. تو لیکن کیا بھی کیا تھا، تو امام مالک کہیں گے کہ جناب کتا تو پاک ہے لیکن کیا ہے تمہارا سر کا مسا درست نہیں ہے. وہ کہا نہیں امام شافی کے نزدیک تو کیا ہے میرے سر کا مسا درست ہے. تو گویا دونوں کے نزدیک کیا ہوگی، نماز اس کی نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح ہی وہ کرتا ہے اگر ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر خاوند کی بیوی کی جدائی کا فتویٰ، ٹھیک ہے نا، کہ جی فتویٰ یہ تھا کہ جی خاوند نے کیونکہ اقرار کے اندر طلاق دی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ جناب یہ کیا ہو گیا، طلاق ہو گئی تھی اس میں سے اقرار کی حالت میں. تو آپ کو پتہ ہے کہ احناف کے نزدیک کیا ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی ہے. اب کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے تو یہ جو ہے اب اس نے کر لیا کہ جی دوسری اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر لیا. جب نکاح کر لیا پھر امام شافعی کے جو تھا انہوں نے اس کو کر دیا، یعنی امام شافعی کے ماننے والے نے اس کو عدم ہنس کا فتویٰ دیا، یعنی ٹھیک ہے نا، عدم ہنس کا فتویٰ اس پر دیا کہ تم جو ہے نا کیا نہیں ہوئے، ہانس نہیں ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ امام شافعی کا مقلد ہو کر پہلے ایک ہی سے کیا کر سکتا ہے، وتی کرنا کیا ہوگا ممنوع ہے، اور دوسری سے وتی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو دوسری سے وتی کرنا ممنوع ہوا کس کے اوپر، حنفی کی تقلید پر، جو ہے نا حنفی کی تقلید کے حوالے سے کہ جی اس میں سے یہ اس میں سے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب علی اس لیے کہہ رہے ہیں سم افتا شافین بھی عدم الہنس سے، کہ عدم ہنس کی وجہ سے فیم تنیت الاولی مقلن للشافعی، کہ پہلی کی تقلید کرتے ہوئے جو ہے نا اس میں سے کوئی ایسی بات اس نے کہی تھی کہ جناب بیوی سے جو ہے نا میں کیا نہیں کروں گا، یہ جو ہے وہ ثانی مقلن حنفی ہے، اور ثانیہ کے ساتھ جو ہے دوسری کے ساتھ جو ہے نا یہ وتی نہیں کرے گا، حنفی کی تقلید کرتے ہوئے جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے. او ہوا معمول علی من تقلید فی تلک الحادثہ بعین لا مثلها، ٹھیک ہے. یہ اس نے یہ کہا تھا پہلی میں تو ہانس نہیں ہوا نا، پہلی میں تو ہانس اس ایسا کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے کیا تھا اس کی ایسے مثال کے طور پہ اس نے یہ کہا اس چیز کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، ویسے اس کو دیکھا ہے اس میں کیا صورت ہوتی ہے، دوسری کے نزدیک امام شافعی احناف کے نزدیک درست ہے کیونکہ طلاق مکرہ وہ تھی نا. تو اس کا بظاہر تو یہ تھا کہ جناب اس کے کیا ہونا چاہیے، دوسری کے ساتھ تو اس کی وتی کرنا جو ہے وہ جائز ہونا چاہیے تھا.
پھر وہی صورت ہو سکتی ہے کہ جناب علی، ہاں نہیں عدم چلو ہو گیا، معاملہ حل ہو گیا۔ دیکھو ذرا یہ صورت حال دیکھو ذہن سے کیسے نکل جاتی ہے چیز جو، جیسے ہوتا ہے نا لوگ قسم کھا لیتے ہیں کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو میری بیوی کو کیا ہے، طلاق ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نام لے لیں۔ اب بتاؤ امام شافی کے نزدیک تو پہلی بیوی ہے، ٹھیک ہے نا، امام شافی کے نزدیک تو پہلی بیوی ہے نا، پہلی بیوی کو کیا ہو جائے گی، بیوی نہیں ہوگا اس میں سے۔ ایک آدمی نے، جیسے لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ جناب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب اگر میں نے جو ہے نا مثال کے طور پہ فلانے آدمی کے ساتھ بات کی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ اب امام شافی کے نزدیک اس کی پہلی بیوی کون سی ہے، جو پہلی بیوی اس کی بیوی ہے، اور احناف کے نزدیک کیا ہے، دوسری بیوی کیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ہے بیوی ہے۔ تو اگر اس نے بات کی ہے تو شوافے کے نزدیک کیا ہونی چاہیے، پہلی بیوی کو طلاق ہونی چاہیے، کیونکہ دوسری بیوی تو اس کی ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں سے تھا وہ تو طلاق واقعی نہیں پہلی بیوی کو۔ اور احناف کے نزدیک پہلی بیوی کو تو کیا کر چکا ہے، طلاق ہو چکی ہے دوسری کے ساتھ۔ تو اب اس لیے اس جب حانث ہونے کی صورت کے اندر جب وہ طلاق اگر واقع ہوگی تو فیم تانے والے ہی، تو اس صورت میں کیا آ جائے گا، فیم تانے والے ہی این یتال اولا مقل شافی، اب پہلی کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا امام شافی کے نزدیک، کیونکہ اس نے بیوی کا لفظ کہا تھا، تو بیوی ان کے نزدیک کون ہے، طلاق مکرہ تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس کو طلاق ہوئی نہیں، اس کا مطلب ہے پہلی بیوی ہی اپنی حالت پر ہے، ٹھیک ہے نا، وثانیہ مقلل حنفی، اور دوسری کے نزدیک کیا ہو جائے گا، دوسری طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کے ساتھ وطی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ ہو گیا۔ دیکھیں اب بعض دفعہ ایسے ذہن سے چیزیں نکل جاتی ہیں، اب حالانکہ مسئلہ کوئی وہ نہیں تھا۔ اچھا، او ہوا محمول علی من تقریر فتل کا حادثہ بھی عینیہا، ٹھیک ہے نا، او ہوا محمول علی من تقریر فتل کا حادثہ بھی عینیہا لا مثلیہ کما صرح بالامام سبکی مثلیہ، یا یہ تقلید جو ہے یہ منع ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے کس بات کے اوپر کہ اس حادثے میں تقلید کی، ٹھیک ہے نا، اس میں سے وہ او ہوا محمول او ہوا محمول علی من تقلید، یہ تقلید کی منع کرنے کے اوپر ہے تل کا حادثہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو ہے نا اس میں سے ہے اس حادثے میں تقلید کے اوپر جو ہے نا، نہ کہ اس کی مثل پر، لا مثلہ کما صرح بالامام سبکی، جیسا کہ امام سبکی نے اس کی تصریح کی ہے، وتبعہ علیہ جماعت، اور ایک جماعت نے ان کی اتباع کی ہے۔ مثال کو دیکھا ذرا، وذالک کما لو صلی ظہر بمسر براس، مطلب ایک حادثہ مطلب ایک ہی چیز کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ایک نماز کی ہم بات کر رہے تھے، یا خاص کسی ایک چیز کے ساتھ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ یہ جو تقلید تلفیق کرنا جو ہوگا یہ ایک چیز کے اندر جو ہے نا یہ منع ہوگا، ٹھیک ہے نا، قتل کا حادثہ بھی عین ہے لا مثلها، اس کی مثل کے اندر نہیں، کما صرح بالامام سبکی وتبع علیہ جماعت، وذالک کما لو صلی ظہر بمسروب راس مقلل للحنفیہ، چوتھائی سر کا مسا کیا، فلیسا لہو، تو اس کے لیے جائز نہیں، ابطال ہوا بے اچھا جی، ٹھیک ہے نا، تو اگر اس نے چوتھائی سر کا مسا کیا تو فلیس لہو ابطال ہوا بے اعتقادی لزوم مسل کل مکلل، تو اس نماز کو وہ کیا نہیں کر سکتا، باطل قرار دینا جائز نہیں ہے، اس اعتقاد کی وجہ سے کہ پورے سر کا مسا کرنا لازم ہے مالکیہ کی تقلید کرتے ہوئے۔ اما لو صلی یومن علی مذہب واراد صلی یومن آخر علی غیری فلا یمنع منہ، اچھا دیکھو ایک دن کے اندر ایک واقعے کے ساتھ صرف وہ ہے، اس کی مثل کے اندر بھی منع نہیں ہے تلفیق، ان کے بقول جو ہے نا بعض صورتوں میں، کیسے کہ آج کیا کرتا ہے، آج نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ جناب صلی اللہ مذہب واراد صلی آج اس نے جو حنفیہ کے مذہب کے مطابق نماز پڑھی ہے، اور کل کیا کی ہے، کل پوری رعایت رکھی ہے کن کی نزدیک سے، مثال کے طور پر مالکیہ کی، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، بھائی یہ کیوں ہو سکتا ہے، کہتے ہیں یہ اس کا مثل ہے، ہی نہیں ہے زہر، کل والا جو زہر تھا یہ اس کا کیا ہے، اس کا مثل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن عین نہیں ہے، اور یہ ہمیں تلفیق کی بحث میں ساری مفتقی صاحب نے جو پوری وہ بحث کی تھی، اور اس میں سے کہاں کہاں کن کن لوگوں کو جو ہے نا غلطی لگی تھی، اور الفتح ابو غدہ
رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت نے جو تھی نا وہ بیان کی تھی وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، فلا جنون علی ان فی داول اتفاق نظر، ٹھیک ہے نا، کہ جی اس بنا پر کہ اتفاق کے دعوے میں جو ہے نا کیا ہے، نظر ہے، اتفاق کے دعوے میں نظر ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس میں سے اب یہ جو ہے نا، اب یہ جو ہے نا ان کا کہ دعویٰ جو ہے نا اس میں سے یہ انہوں نے یہ کہا تھا نا وَأَنَّ الْحُكْمَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ، کہ ملفق قول جو ہے یہ شارع نے اوپر کہا تھا نا، شارع نے علامہ حسکفی نے کہا تھا کہ حکم ملفق باطل ہے بالاجماع، ٹھیک ہے نا، اور اسی طرح ہی وَأَنَّ الرُّجُوعَ بَعْدَ تَقْلِيدِ بَاطِلٌ اتفاقاً، اتفاق ہے اس میں سے کہ تقلید، رجوع تقلید عمل کرنے کے بعد اس تقلید سے رجوع کرنا یہ کیا ہے، باطل ہے اتفاقی طور پہ، یہ اس اوپر وہ کہہ رہے ہیں، علامہ شامی کہہ رہے ہیں کہ الان فی دعوی اتفاق نظر، ٹھیک ہے نا، اب اور علامہ رافی نے نیچے کیا بات کی ہے، نیچے دیکھیں نظر میں سے کہتے ہیں کہ فی ان الشارع لم يدعي الاتفاق، بھئی شارع نے تو اتفاق کا دعویٰ نہیں کیا، بل اشار للخلاف بقولی، بلکہ کیا کیا ہے، اس کے اوپر خلاف اشارہ کیا، وهو المختار، وهو المختار فی المذہب، دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، مختار فی المذہب ہے، مذہب کے اندر کیا ہے، انہوں نے تو خود کہہ دیا، علامہ رافی کہہ رہے ہیں کہ حضرت علامہ حسکفی جو ہیں وہ تو خود کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں هو المختار فی المذہب، اس کا مطلب ہے کہ ان کے نزدیک تو بھی کیا ہے، مختار تو ہے کہ جناب کیا کرو گے کہ رجوع نہ کرو عمل کرنے کی، فیکون حاصل کلام ان قاعدۃ الاتفاق علی بطلان رجوع تقلیدی هو المختار، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں ان حکایت الاتفاق علی بطلان رجوع تقلیدی هو المختار، کہ جناب رجوع کو باطل ہونا تقلید سے، یعنی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگا ان کے نزدیک باطل ہے، نہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے کہ یہ اس کے اوپر کوئی دعویٰ تو کر ہی نہیں رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تقلید سے رجوع کرنا عمل کے بعد، ٹھیک ہے نا، تقلید سے رجوع کرنا عمل کے بعد بالاتفاق باطل ہے، اور مذہب میں یہی بات کیا ہے، مختار ہے، مذہب میں یہی بات مختار ہے، تو تقلید سے رجوع کرنا، اچھا یہ اس میں سے آگے آگے چلتے ہیں جناب، کہ جی یہ اس میں سے فقط نوکی الخلاف فیوز اتباع القائل بالجواز ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب فقط حکی الخلاف، تو خلاف جو ہے اس میں سے بھی کیا ہوا، یہ اختلاف اچھا جی فقط حکی الاختلاف خلاف فیوز اتباع القائل بالجواز، تو اختلاف جو ہے وہ حکایت کیا گیا ہے، بس جواز کے قائل کی اتباع کرنا کیا ہوگا، فیوز اتباع القائل مما ذکرناه انه ليس على الانسان التزام مذہب معین، ٹھیک ہے کہ لازم نہیں ہے کسی انسان کے اوپر اس میں سے کہ جو ہم نے ذکر کیا اس سے یہ حاصل ہوا کہ انسان پر کوئی معین مذہب جو ہے اس کا التزام صحیح نہیں ہے، دیکھو سمجھو بات کو، ہم نے ابھی کیا بات کی تھی، ہم نے یہ اوپر یہ بات کی تھی کہ جناب اگر آج ایک کال پہ عمل کر لیا اور کل دوسرے کسی کال پہ عمل کر لیتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا، تو پھر کیا ہو جائے گا، مطلب ہے کہ وہ کر سکتا ہے نا، بعض لوگوں کا کہنا یہ آیا کہ وہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب جب عمل ایک دفعہ کر لیا ہے نا تو اگلے دن اس کی مثل کے اوپر بھی عمل کرنا جائز نہیں ہوگا، اس کی مثل پہ کرنا بھی جائز ہے نہیں ہوگا جب عمل ہو گیا، اس لیے انہوں نے کیا کہا ہے کہ جناب وَأَنَّ الرُّجُوعَ عَنِ التَّقْلِيدِ بعد العمل باطل، جناب جب آج زور کی نماز پڑھ لی ایک طریقے کے مطابق، اب یہ کل نہ کام کرو
کہ کل پوری کی پوری کیا کر لو، پوری کی پوری مالکیہ کے قول کے اوپر تم کر لو، یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں بھی۔ تو روزانہ بندہ کیا کرے گا، جس دن اس کا دل کرے گا وہ کیا کر لے گا، شافعی کے قول کے اوپر عمل کرے گا، جس دن ان کا دل کرے گا وہ مالکیہ کے قول کے اوپر عمل کرے گا، جس دن کس کا قول کرے گا کسی بھی اس میں سے، تو کیا کرے گا، کہے گا میں نے پوری پوری رعایت رکھ لی ہے۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوگی، بعض کا یہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جناب فقط حکی الخلاف ہو، اختلاف تو کیا گیا ہے، فیجوز و اتباع القائل بالجواز، تو جو جائز کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ جناب مثل میں کیا ہے جائز ہے، تو وہ ان کی اتباع کرنا بھی جائز ہوگا، جیسا کہ اس میں سے جیسا کہ افاد الحمد فی الفرید ثم قال بعد ذکر من اهل المذهب صرف بالجواز وکلام طویل تحصل ما ذکرنا انه ليس على الانسان التزام، اس تو یہ لازم آئے گا کہ انسان کے اوپر کسی معین مذہب کی تقلید کرنا ضروری نہیں ہے، ونہ یجوز العمل بما يخالف عمل المذهب مقلدا فيه غیر امام مستجمعا شروطه يعمل بامرين وزادين في حسن لا تعلق لواحد منها بالاخرى وليس الابطال اينما قالوا بتقليد امام اخر لأن امضاء الفعل كامضاء القاضي لا ينفذ۔ اب سمجھو ذرا اس سے کیا نتیجہ کیا نکلے گا، کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے کہ کسی دوسرے امام کی تقلید کرتے ہوئے شرائط کو جمع کر کے ایک ایسا عمل کرے جو اس عمل کے مخالف تھا، جو اس نے اپنے مذہب کے مطابق عمل کیا تھا۔ مثال کے طور پر کل اس نے زور کی جو نماز پڑھی تھی وہ حنفیہ کے مذہب پڑھی، آج اس نے پوری کی پوری مالکیہ کے تمام شرائط کے ساتھ کر لی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور کہتے ہیں کہ جی وہ دو واقعات میں کیا کر رہے ہیں، دو متضاد امروں پر عمل کرے، ٹھیک ہے نا، جن میں دوسرے کے ساتھ کسی ایک کا تعلق نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوگا، جو اس نے دوسرے امام کی تقلید کیا تو یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا یہ فیصلہ کرنا کیا ہے، قاضی کے فیصلے کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، فیصلے کی طرح ہے۔ تو اب یہ اس کے لیے یہ تو جائز ہو جائے گا اس میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو دو متضاد امر آ گئے ہیں تو اس میں کیا ہے، وہ تو کر رہے ہیں اس میں سے، وأنه يجوز له العمل بما يخالف عمله على مذهب مقلد فيه غیر امام مستجمع شروطه ويعمل بأمرين متضادين في حادثتين، دو حادثوں کے اندر، دو متضاد چیزوں کے اندر اگر وہ عمل کر رہا ہے، لا تعلق لواحدة منهما بالأخرى، کہ پہلے کا کوئی تعلق نہیں دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو ولیس له ابطال اي ما قال بتقديم امام آخر، تو اب اس کا مطلب وہ پہلی چیز باطل نہیں ہوگی، لأن مثال کے اچھا کیوں، دیکھو قاضی آج ایک فیصلہ کرتا ہے، کل اس فیصلے کا کیا کر سکتا ہے، دوسرا فیصلہ کر سکتا ہے نا۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آج اگر ایک آدمی نے کسی عمل کوئی بات کی ہے اور کل کیا کرتا ہے، کل اس کے خلاف کسی اور چیز پہ عمل کرتا ہے، تو اس کا فیصلہ کرنا قاضی کے فیصلے کی طرح ہے۔ تو اس میں سے اس میں وقال ايضا ان له التقليد بعد العمل كما يصلى زانا الصحت على مذهبي ثم تعين بطلانه في مذهبي والصحت على مذهب غيري فله تقليده۔ تو ساتھ یہ بھی کہا کہ عمل کے بعد اس کے لیے تقلید جائز ہے، جیسے کسی نے اپنے مذہب پر نماز کی صحت کا گمان کرتے ہوئے نماز پڑھی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ بھئی یہ تو میرے مذہب کے مطابق تو نماز کیا تھی، باطل ہوئی تھی، اور غیر کے مذہب پر نماز درست ہوئی تھی، تو اس کے لیے اس کی تقلید کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی دیکھو اب اس میں سے وہی اچھا تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی وہ کیا ہے جی، جیسا کہ بزازیہ میں جو کہا گیا ہے کہ جی وہی ایک منٹ یہ آ گیا نا، اچھا جی ویجتزی بتلک الصلاۃ علی ما قال، لیکن فی البزازیہ یا ویجتزی بتلک الصلاۃ علی ما قال فی البزازیہ انه روی نبی یوسف انه صلی الجمعۃ مختصرا من الحمام، کہتے ہیں امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو آپ ذرا، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو غسل کر کے نماز جمعہ پڑھائی،
پھر ثم اخبر بفارط میتۃ، پھر ایک مرے ہوئے چوہے کے بارے میں جو تھا نا انہیں پتہ چلا کہ جی اس میں کنویں کے جو تھا حمام کا جو کنواں تھا اس میں وہ مرا ہوا تھا. وقال ناخذ بقول اخواننا من اہل المدینہ، انہوں نے کہا کہ ہم اہل مدینہ کا قول اس میں لیں گے. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا، جناب کلے کے دیکھو اب انہوں نے نماز پڑھ لی تھی، نماز کے بعد ان کو بتایا گیا کہ جناب کیا تھا اس میں، تو چوہا جو تھا وہ مرا ہوا تھا کنویں کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ جناب جی، اور یہ تلفیق کی بحث، اچھا یہ بات پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، آپ کہیں کہ سر یہ تو پریشانی ہو رہی ہے. یہاں سے آپ نے تلفیق کی بحث نہیں لینی ہے، تلفیق کی بحث وہی لینی جو حضرت نے بیان کی تھی، مفتی صاحب کی جو بحث تھی تلفیق والی، ٹھیک ہے نا، وہ پوری کی پوری جو تھی اس میں سے، جہاں سے نہیں لینی ان کی بحثوں کو، تلفیق وہاں سے لینی ہے. ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس میں سے آ گیا، کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْخِلَافَ خَاصٌ بِالْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ أي بين الإمام صاحب فيما إذا قضى بغيره عمدا هل ينفذ. اب یہ مسئلہ آ گیا، هل يجتزي بذلك، یہ اجتزاء جزاء سے ہے نا، ٹھیک ہے نا، جزا بدلے کے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے نا اس میں سے اس کو بدلہ ثواب جو ہے وہ مل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ جائز، جائز مستوب کہہ لیں کہ جائز ہو جائے گی، کہ وہ تجربے کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے نا، جائز ہو جائے گی یہ. اچھا جی، جی اب آگے جناب، کہتے ہیں کہ وَأَنَّ الْخِلَافَ خَاصٌ بِالْقَاضِي الْمُجْتَهِدِ، أَنَّ الْخِلَافَ، یہ جو اختلاف ہے خاص بالقاضی المجتہد، کہ اختلاف جو ہے یہ کیا ہے قاضی مجتہد کے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ ای بین الامام صاحب فیما اذا قضا بغیر رائے، اگر وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی رائے کے خلاف عمدن، جان بوجھ کے جو ہے، حل ینفذ کے نافذ ہوگا، فعنده النام، تو امام صاحب کے نزدیک، اب یہ وہی، اب قاضی جو فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی وہاں پہ بحث آئی تھی کہ کیا وہ فیصلہ نافذ ہوگا یا نافذ نہیں ہوگا. اور جو ہم نے پڑھا تھا نا اصول افتاء کے اندر مفتقی صاحب کے اس میں سے، اگر ایک قاضی جو ہے وہ اپنی رائے کے خلاف فیصلہ کرتا ہے عمدن، تو نافذ ہوگا یا نہیں ہوگا. تو امام صاحب فرماتے ہیں نافذ ہوگا، اثر روایت ہے نا، ٹھیک ہے نا. وعندہم اللہ، صاحبین کے نزدیک وہ کیا تھا، فیصلہ نافذ نہیں ہوگا. کما فی التحریر وقال شارح نص فی الہدایہ، ٹھیک ہے نا، کہ ہدایہ میں کیا ہے، والمحیط علی ان الفتوى علی قولہما، صاحبین کے قول ہیں، بعدم النفاذ فی العمد والنسیان، چاہے عمدن ہو چاہے نسیان ہو. وہ مقدم علی ما فی فتاوی الصغری، وہ مقدم فتاوی صغری کے اعتبار سے، والخانیہ من ان الفتوى علی قولہ. دیکھو ایک قول فتاوی صغری والے اور خانیہ والے کہہ رہے ہیں امام صاحب کے قول کے اوپر فتویٰ ہے، اور جو دوسرے ہیں محیط والے ہدایہ والے کہہ رہے ہیں کہ، اب دیکھو یہ آپس میں کیا آ گیا، اختلاف آ گیا نا تصحیح کے اندر، تصحیح میں بھی اختلاف آ جاتا ہے. ایک ایک کے قول کو ترجیح دے رہا ہے، دوسرا دوسرے کے قول کو ترجیح دے رہا ہے، تصحیح وہ کر رہے ہیں. خانیہ والے کہہ رہے ہیں کہ جناب فتویٰ امام صاحب کے قول کے اوپر ہے، اور ہدایہ و محیط والے کہہ رہے ہیں کہ جی فتویٰ جو ہے وہ جو صاحبین کے قول کے اوپر. دیکھو اب آپس میں کیا آ گیا، یہ تعارض آ گیا، تصحیح کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لأن المجتہد معمول بالعمل، کہ وہ معمول ہے بمقتضی ظنہ اجماعاً، وہ تو اپنے ظن کے مطابق کرے گا. وہذا خلاف مقتضی ظنہ، اور یہ کیا ہے اس کے ظن کے خلاف، اس کو خود پتہ ہے کہ جناب تو اپنے مذہب کے خلاف اگر فتویٰ دے رہا ہے تو اس میں تو غلط ہو کیا ان کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو تھا نا سارا مسئلہ اس طرح آتا ہے. چلیں جی بس اس کو اتنا ہی رکھیں آج، آج اتنا ہی رکھیں اس کو. آج اس میں 6 بجے سے ٹائم ہی چینج کر رہے ابھی تک یہ